بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان استقامت کے ساتھ، ایمان پابندی کے ساتھ، پھر تو ایمانی رنگ چڑھے گا۔ ہاں، ایمانی رنگ چڑھے گا۔ کہ ایمانی رنگ کیا ہوتا ہے؟ کہ ایمانی رنگ اطاعت کا ہوتا ہے۔ ایمان اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے ایمانی رنگ چڑھے گا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آئے گی۔ اطاعت کی تاثیر یہ ہے کہ اطاعت رحمتوں کی حالات لاتی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کے جو حالات آئیں گے وہ اطاعت کے سبب سے آئیں گے۔ اس لیے زندگی جو ہے حکموں کے ساتھ ہوگی، اور زندگی میں حالات بھی آتے رہیں گے۔ اللہ نے حالات کا علم نہیں دیا بندوں کو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا، ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا۔ حالات کا علم دیا نہیں ہے اللہ نے۔ اللہ کو معلوم ہے کیا ہوگا، کیوں کہ حالات کے حساب سے چلانا نہیں چاہتے، لیکن حکموں کا علم دیا ہے۔ حکموں کا علم دیا ہے کیونکہ حکموں کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں۔ قرآن حدیث میں اس کی مثالیں ہم کو ملے گی کہ حکموں کا علم دیا ہے، حالات کا علم نہیں دیا۔ آدمی بیمار ہوگا نہیں ہوگا آدمی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ اور سفر میں ہو، یا تمہیں سفر درپیش ہو جاوے، تو پھر اپنے روزوں کی تم قضا کرنا، اور سفر نہیں ہے، مرض نہیں ہے، تو روزوں کو ادا کرنا۔ کون سی حالت آئے گی؟ میں مسافر ہوں گا کل، یا کل میں بیمار ہو جاؤں گا، میں نہیں جانتا۔ ہاں، لیکن تو حالات کا علم اللہ نے بندوں کو دیا نہیں ہے، بلکہ حکموں کا علم دیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکموں کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں کہ حکم معلوم کرو، حکم یاد رکھو، حکم کے پابند رہو، پھر جس حال کا جو حکم ہو اس کو پورا کر لو۔ بیماری میں بیمار کے حکم پورے ہوں گے، صحت میں صحت کے حکم پورے ہوں گے، غریبی میں غریبی کے حکم پورے ہوں گے، مالداری میں مالداری کے حکم پورے ہوں گے، بیماری میں بیماری کے، سفر میں حضر میں، اس طرح۔ ایک زندگی ہوتی ہے کہ حالات کے حساب سے زندگی کو گزارنا ہے، ایک زندگی ہوتی ہے کہ حکم کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر زندگی حالات کے حساب سے گزرے گی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، حالات گزر جائیں گے اور حکم ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ حال کو دیکھا حکم کو نہیں دیکھا۔ ہاں، اور ایک یہ ہے کہ حکم کو دیکھا کہ حکم پورا کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، تو حال گزر جائے گا، حکم ادا ہو جائے گا، کیونکہ حال تو باقی رہتا نہیں ہے۔ حال گزر جائے گا اور حکم باقی رہ جائے گا، اس لیے حکم پورا ہو جانے کی وجہ سے کامیابی ملے گی۔ کامیابیوں کا تعلق حکموں کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ نہیں ہے۔ حال کو دیکھنے والی ایک قسم ہوتی ہے لوگوں کی، حکم کو دیکھنے والی ایک قسم ہوتی ہے۔ جنہوں نے حال کو دیکھا، حکم کو چھوڑ دیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اور جنہوں نے حکم کو دیکھا اور حال کو جھیل لیا، برداشت کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ترتیب رہی ہے۔ اللہ کا حکم ایمان کا، اطاعت کا، قوم عاد کے پاس آیا۔ حود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا حال بہت اونچا ہے، ہماری حالت بڑی اونچی ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور قوم تھی، مال بھی ان کے پاس، طاقت بھی ان کے پاس، ان کے جسم اور ان کی جسامت بہت قوی، تو اس لیے وہ کہتے تھے، اپنی حالت کو دیکھ کر کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے؟ اس لیے ہم کیسے نامراد ہو سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے اپنے حال کو دیکھا، حکم کو نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے حال کو دیکھا، حکم کو نہیں دیکھا، کہ میری حالت دیکھتے نہیں ہو، میرے پاس حکومت ہے،
میرے پاس طاقت ہے، وہ اپنی طاقت کو دیکھ رہا ہے حکم، اور اللہ کے حکم کو نہیں دیکھ رہا. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، حال دیکھنے والے، حکم دیکھنے والے. تو جو اپنا حال دیکھ کر جو کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طاقت دکھائی کہ تمہاری کیا طاقت ہے، طاقت تو ہماری ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں. تمہاری طاقت سے کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ اپنی طاقت کے ساتھ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اللہ نے ان پر ہوا بھیجی 1 ہفتے تک، طوفان، ہوا، اور اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی طاقت کچھ بھی کام بھی نہیں آئی. ایسے پھر ان کی طاقت، اس کی حکومت، کہ یہ کچھ بھی کام بھی نہیں آئی اللہ کے امر کے سامنے. تو ایک قسم ہوتی ہے حال دیکھنے والی کہ یہ کبھی کامیابی نہیں ہوگی، چاہے ان کا حال اچھا ہو چاہے ان کا حال برا ہو، جب بھی نہیں. اور ایک قسم ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کے امر کو دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنا ہے. تو اگر ان کا حال اچھا ہوا اور اچھے حال میں انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو یہ شکر گزار قرار دیے جائیں گے کہ انہوں نے اچھی حالت کی بھی قدر کی اور حکم کی بھی قدر کی. کہ ان کو اچھے حال سے اللہ نے آزمایا تو اچھے حال میں وہ کامیاب ہو گئے. اور اگر ان کے حال ناگوار تھے حالات، اور ناگوار حالات میں حکم کو پورا کیا ہے اور تابعدار رہے ہیں، تو یہ صبر کرنے والے قرار دیے جائیں گے کہ انہوں نے صبر و ثبات سے کام لیا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی زندگیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں. کہ نبیوں کے ساتھ بہت حالات ہوتے ہیں، اچھے بھی اور ناگوار بھی حالات ہوتے ہیں، لیکن امر الہی کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں. یہ نبیوں کا اسوہ ہے، ان کی زندگی کا یہ نمونہ ہے کہ حال برداشت کر لیں گے، اچھا حال ہوا تو شکر کریں گے اور ناگوار حال ہوا تو صبر کریں گے، لیکن حکم تو پورا ہی کریں گے. یہی زندگی میرے دوستوں بنانی ہے محنت کے ذریعے سے کہ حال بھی آئے گا، حکم بھی آئے گا، تو حکم دیکھا جائے گا. ہاں، اور حال ناگوار ہے تو صبر کیا جائے گا. کہ آدمی ناگواریوں کے برداشت کرنے کی وجہ سے اپنے دین میں اس کو بڑی ترقی ملتی ہے. ناگواریوں کے ساتھ دین کو ناگواریوں کے ساتھ اپنے آپ کو دین کا پابند کیا کہ یہ آدمی کو ترقی کا اس کا ذریعہ بنتا ہے. اس کی ناگواریاں ترقی کا ذریعہ ہے. مشہور صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے تھے اپنی ساری زندگی کا تجربہ اور نچوڑ یہ کہہ کر بتاتے تھے کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ، ہم نے ساری خیر ناگواریوں کے راستے سے پائی ہے. کہ دین کے کام میں ہمارے ساتھ ناگوار حالات آئے، وہ ناگوار حالات برداشت کر لیے گئے اور حکم الہی کو پورا کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں خیر آئی. تو آدمی نہیں جانتا کہ خیر کس میں ہے، اچھے حالات میں خیر ہے کہ ناگوار حالات میں خیر، وہ نہیں جانتا، لیکن حکم پورا کرنے میں تو ہر حال میں خیر ہے. اس لیے وہ کہتے تھے حکم پورے ہو گئے اور خیر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائی. اس روح پر چلنے سے زندگیوں میں استقامت اور پابندی آتی ہے. یہ ہمارا سبق ہے.